بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق بہت ہی اہم سبق ہے، بہت ہی زیادہ اہم سبق ہے، اس لیے اس سبق کو بہترین طریقے سے سننا، پھر یاد کرنا، پھر اس کو بار بار پریکٹس کرنا، مشق کرنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے تختی نمبر 26، تختی نمبر 26، علامات وقف۔ کیا ہے 26؟ علامات وقف۔ جہاں کئی علامات ہو تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، ٹھہرنا، رکنا۔ وقف کے معنی کیا آتا ہے؟ ٹھہرنا، رکنا۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہرے، نہ ٹھہرے۔ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہرے، کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں، علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ لکھی ہوئی ہے۔ آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے۔ دیکھیے جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ یہاں پر سپوز یہاں پر آیت ہے، اگر کوئی بندہ یہاں تک نہیں پڑھ سکتا ہے تو کوئی یہاں تک پڑھے۔ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے۔ علامات، یہ کیا ہے؟ علامات۔ دیکھیے قرآن کریم میں جو علامات ہوں گے ٹھہرنے کی، جو علامات ہوں گے اس طرح ہوں گے، اس طرح کے، 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 یعنی گول تا یہ 5 بنا ہوگا اردو میں، میم، طا، جیم، زا، صاد، قاف، قاف۔ ادھر دیکھیے یہ بھی علامات، ما، میم، ما، اور 3 نقطہ رہے گا، قاف، فا، ٹھیک ہے، صاد لام، صاد لام یا، لام الف، سین یا الف، سین کاف تا سکتا لکھا، وقفہ۔ یہ سب علامات ہے ٹھہرنے کی۔ اب ان علامات میں سے کس علامت پر ٹھہرنا بہتر ہے، کس پر نہیں ہے، آگے تشریح ہے، آگے ہم لوگ تشریح کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تشریح دیکھیں۔ یہ سرکل نات جو بنا ہوا ہے، آیت جسے بولتے ہیں، گول آیت جسے بولتے ہیں، گول آیت جو بنا ہوا ہے، اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اگر کہیں پر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اس طرح مل جاتا ہے، گول سرکل مل جاتا ہے اس طرح کا، تو یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آگے دیکھیں، آگے ہے آیت کوفی ہے۔ یہ 5 نمبر کو کیا بولتے ہیں؟ آیت کوفی۔ یہ 5 نمبر جو ہے یہ کیا ہے؟ آیت کوفی ہے۔ مثل گول آیت کے حکم میں، مثل اس آیت کے حکم میں، گول آیت کے، گول جو بنا ہوا ہے سرکل، اس کے حکم میں کیا مطلب ہے کہ یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے۔ اگر کہیں پر لکھا ہوا ہے 5، یہاں بھی کیا ہو؟ ٹھہرنا چاہیے، اسی کے حکم میں۔ ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ میم۔ آگے میم،
میم پر یہ وقف لازم کی علامت ہے. یہ میم جو ہے، اگر آپ کو کئی قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کے اندر آیات کے بیچ میں میم لکھا ہوا مل رہا ہے، یہ وقف لازم ہے. یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، بہت ہی اہم ہے. سمجھے؟ اس جگہ ٹھہرنا چاہیے، وقف لازم ہے، اس پر ٹھہرنا کیا ہے؟ ضروری اور اہم ہے. آگے طوا، آگے کیا ہے؟ طوا وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. ایک اس کی علامت ہے طوا، وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. آگے کیا ہے؟ جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. اگر ٹھہر گئے تو یہ بہتر افضل ہے، اور نہ ٹھہرے تو بھی جائز ہے. جیم اگر کئی آیات کے بیچ میں لکھا ہوا ہے، اگر وہاں پر ٹھہر گئے تو یہ بہتر ہے، اگر نہیں ٹھہرے تو بھی جائز ہے، دونوں ہے. آپ کو آگے زا، کیا ہے زا؟ یہاں ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. اوپر کیا تھا؟ جیم کے اندر کیا تھا کہ جیم اگر کہیں ہو تو وہاں ٹھہرنا بہتر ہے، سمجھے؟ نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی نہیں بھی ٹھہر سکتے. ہاں یہاں ٹھہرنا، اسی طرح آگے زا میں کیا ہے؟ یہاں ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، اور نہ ٹھہرنا. ہاں تو زا پر ٹھہر سکتے ہیں لیکن نہ ٹھہرے تو بہتر ہے. لیکن جیم میں کیا ہے؟ جیم میں آیا کہ یہاں ٹھہرنا بہتر، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. اور زا میں کیا ہے؟ یہاں ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. اب سواد، کیا سواد؟ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. سواد میں کیا ہوا؟ ملا کر پڑھنا. لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت اجازت ہے. سواد اگر کہیں پر لکھا ہوا ہے تو یہاں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ملا کر پڑھے، سمجھے؟ نہ ٹھہر، اگر ٹھہرے تو بھی اجازت ہے، رخصت پرمیشن ہے. آگے قاف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہیں پر آیت کے بیچ میں قاف لکھا ہوا ہے، وہاں ٹھہر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں. آگے مطلب کاف، چھوٹی کاف کی، ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے، وہی یہاں بھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے. مطلب پیچھے، پیچھے اگر آپ کو دیکھنا پڑے گا پیچھے کون سی علامت ہے، قاف ہے یا سواد ہے، زا ہے، سین ہے، اس کے بعد جیم ہے، طوا ہے، میم ہے، کوئی سی بھی علامت ہو تو پیچھے دیکھا جائے گا کہ اگر اس جگہ اس سے پیچھے جو کاف ہے، یہ کاف، کاف سے پیچھے جو آیت ہے اس سے پہلے کون سی علامت ہے، اگر وہاں جون سی علامت ہے وہی حکم یہی ہوگا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں جو عمل کیا تھا وہی عمل یہاں کریں گے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، آگے میم عین. آگے کیا ہے؟ میم عین، اور اس کا تین نقطے، تین نقطے ہیں نا. یہ معانقہ کی علامت ہے، معانقہ، معانقہ، معانقہ کی علامت ہے، معانقہ کی علامت. دو جگہ تین تین نقطے لکھے ہوتے ہیں. یہ تین نقطہ ہے نا، اس طرح اس طرح اس طرح دو جگہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دو بار لکھا ہوتا ہے. ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے، دو جگہ رہے گا. مان کے چلے دو آیت، اب آپ نے ایک آیت پڑھی، اس کے بعد یہاں پر تین نقطے مل گیا، پھر آگے چل کے پھر ایک دو میں سے ایک جگہ ٹھہرنا، ٹھہرے گئے ایک جگہ ٹھہرنا چاہیے، باقی ایک جگہ ملا کر پڑھے. ٹھیک ہے. آگے قاف، قافہ، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں ٹھہرے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے. یہاں ٹھہرنا کیا ہے؟ بہتر ہے، نہ ٹھہرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آگے دیکھیے، آگے سواد لام، کیا ہے؟ سل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں. یہاں بھی اگر آیت میں اگر آپ کو یہ سواد لام لکھا ہوا مل رہا ہے تو یہاں بھی کیا ہے؟ ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. آگے کیا؟ سواد لام ہے، صلی، سواد لام یا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. آگے دیکھیے، آگے ہے لام الف. کیا آگے؟ لام الف. یہ علامت کئی آیت پر ہوتی ہے. یہ لام الف جو ہے نا، جیسے آیت ہی ہے، گول آیت ہے، اس کو کیا ہے؟ یہ آیت ہے، اس کو آیت بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کئی اس کے اوپر اس طرح لکھا ہوتا ہے لام الف. ٹھیک ہے. یہاں ٹھہرنے، یہاں ٹھہرنے
مطلب نہیں بگڑتا۔ اگر یہ گول تا کے اوپر لکھا ہوا ہے اس طرح لام الف، تو ٹھہرے نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا ہے، یعنی جو قرآن کریم کا مطلب ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، اس کے بگاڑ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور جہاں عبارت کے درمیان لام، یہاں جہاں گول تا نہیں ہے، یہ گول سرکل نہیں ہے، اگر خالی تنہا آیت کے بیچ میں تو لکھا ہوا ہے، سمجھے، وہاں نہ ٹھہرے، ورنہ مطلب بگڑ جاتے، ورنہ مطلب کیا ہوگا، ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ اگر کئی آیت کے اوپر یہ لام الف لکھا ہوا ہے، یہ آیت اس کے اوپر لام الف لکھا ہوا ہے، تو یہ اگر یہاں ٹھہرے نہ ٹھہرے کوئی اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مطلب نہیں بگڑتا، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں پر اگر آیت کے بیچ میں سنگل تو لکھا ہوا ہے، لام الف لکھا ہوا ہے، سنگل کیا لکھا ہوا ہے، لام الف لکھا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے نہ ٹھہرے، اس لیے کہ ٹھہرنے سے یہاں کیا ہوتا ہے، مطلب بگڑ جاتا ہے، آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، بگڑ جاتا ہے، اس لیے نہ ٹھہرے لام کے اوپر۔ آگے دیکھیں سین یا الف سے سکتا، ٹھیک ہے، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ سکتا جہاں پر لکھا ہوگا وہاں کیا کرنا ہے، تھوڑی دیر آواز کیا کرے، بند کرے، سانس نہ توڑے، ٹھیک ہے، سانس نہ توڑے، ایسا کلا بل ران، کلا بل، بل کے اوپر کیا ہے، سکتا ہے، تھوڑی دیر آواز کو کیا کریں گے، روکیں گے اور سانس نہیں توڑیں گے، ٹھیک ہے، سکتا کہتے ہیں، ایسا سکتا کہتے ہیں۔ آگے وقفہ، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ دیر آواز بند کرے اور سانس بھی نہ توڑے، وقفہ، یہاں وقفہ جہاں پر لکھا ہوگا کیا، سکتا میں ہم نے مان کے چلیے 2 سیکنڈ آواز کو روک رکھی ہے، تو یہاں پر آپ کو زیادہ سکتے کی بنسبت زیادہ آواز کو کیا کرنا ہے، روکنا ہے، ٹھیک ہے، سانس نہ ٹوٹ پائے، سانس نہ ٹوٹنے پائے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا سبق بہت ہی اہم سبق ہے میرے بھائی، یہ سبق ہے نا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو جب معلوم ہی نہیں ہوگا کہاں ٹھہرنا چاہیے نہیں ٹھہرنا چاہیے، تو پھر آپ کیسے ٹھہریں گے، اس لیے بہت ضروری ہے، اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو آپ کو ٹھہرنا، کہاں ٹھہرنا نہیں ٹھہرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں آیت بہت ہے، آیت رہتا ہے، اس کے بیچ بیچ میں جو علامات دی ہوئی ہے یہ علامات رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے آج کا ویڈیو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں میں لائک کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نورانی قاعدہ کا جو ہمارا جو یہ لاسن ہے، ہم نے پورا نورانی قاعدہ جو الحمدللہ بفضل تعالی تختی نمبر 1 سے پورے آخر تک ہم نے پڑھایا ہے، اور یہ تمام کے تمام اسباق جو ہے نا یوٹیوب کے پلے لسٹ میں دے دیا گیا ہے، سمجھے، آپ پلے لسٹ میں جا کر وہاں ہے نا آپ آسانی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، نورانی قاعدہ سیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو سکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھ کے چلتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔